عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا۔ انبیاء کتنے ہیں؟ تو مشکات کی وہ روایت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کم وفاء عدت الانبیاء، انبیاء کی پوری تعداد کتنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100,024,000، 1,24,000، اور ان میں 315 رسول ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ چونکہ خبر واحد ہے اس لیے بیان کرتے ہوئے یوں ہی کہہ دیا جاتا ہے 1,24,000 کم و بیش، کم ہوں تب بھی ان پر ہمارا ایمان ہے، اس سے زائد ہوں تب بھی ان پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن نبی کہتے کسے ہیں یہ بھی تو معلوم ہو، پھر ہی تو نبوت پر ایمان کامل ہو۔ تو نبی کی تعریف میں 4 باتیں جاننا انتہائی اہم ہے۔ سب سے پہلی بات، نبی انسان ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہی پتہ نہیں کہ ہمارے نبی انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں تو وہ آدمی مسلمان نہیں۔ دوسری بات، اور انسانوں میں بھی صرف مرد وہ نبی ہوئے ہیں، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے وہ مرد ہی بھیجے اور ان کی طرف وہی بھیجی۔ دوسری بات، نبی مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا انسان ہوتا ہے۔ یعنی نبوت کوئی ایسا مرتبہ نہیں جسے انسان اپنی محنت سے پا سکے، یہ ایک وہبی منصب اور مرتبہ ہے، اللہ جسے عطا کرتے ہیں اسی کو ملتا ہے، اور نہ ہی کوئی اپنی محنت سے نبوت کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ اپنی رسالت کے منصب کو کہاں رکھیں گے۔ اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس، اپنے رسولوں کا انتخاب اللہ خود ہی کرتے ہیں۔ تیسری شرط، معصوم عن الخطأ، کہ نبی وہ چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے، ان سے کبیرہ صغیرہ گناہ نہیں ہو سکتے۔ اور چوتھی بات، مفترض الطاعہ، نبی کی اطاعت اور اتباع امت کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد مومن مرد یا مومن عورت کو اپنی رائے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اسی کو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول خدا کی زندگی ہی ایمان والوں کے لیے بہترین اور کامل ترین نمونہ ہوتی۔ تو یہ 4 باتیں جس شخص میں ہوں وہ نبی ہے۔ نمبر 1، وہ انسان اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم، اور اس کی اطاعت فرض۔ یہ 4 صفات کسی اور شخص میں اگر بندہ مانے انبیاء کے علاوہ، چاہے اسے نبی کا نام نہ بھی دے، انبیاء کو چھوڑ کر یہ 4 صفات کسی اور میں تسلیم کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ یہ صرف نبی کی صفات ہیں، کسی اور کی نہیں۔ تو کسی انسان نے ماننا کیا مطلب؟ اسے نبی مان رہا ہے اگرچہ نام اسے نبی کا نہ بھی دے۔ اور یہ یاد رکھیں انبیاء سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر
آخری نبی تک سارے سچے نبی، اور نبی اس کی نبوت ہمیشہ رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ جیسے نبی اپنی زندگی میں ظاہری حیات میں نبی ہوتا ہے، وہ وفات پا جانے کے بعد بھی نبی رہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو چکی، یعنی اب وہ عمل پیرا نہیں، اب تا قیامت نجات کا دار و مدار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر ہے۔ اور نبی کی نیند، وہ امتی اور عام غیر نبی کی نیند، ان دونوں میں فرق ہے۔ نبی سوئے تو اس کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، اس لیے نیند کی حالت میں نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اور عام آدمی سوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی کا چونکہ دل نہیں سوتا اس لیے نبی کی نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ چند صفات ضروریہ ہیں جو عقیدہ نبوت میں ذہن نشین کرنا ضروری